تو میرے عزیزو، آج جو موضوع اور جو حوالہ میرے سامنے ہے، آج جو ہمارے میسج کا عنوان ہے مرد خدا۔ ہمارے میسج کا آج عنوان ہے کہ مرد خدا کہ مین آف گاڈ، کہ مرد خدا کو مین آف انگلش میں گاڈ کہتے ہیں۔ تو میرے کلام خدا عزیزو، میں کشید آئے میرے رفت ہے، ساتھ مگر کلام آئے مرد خدا میں سے تو ان نکالے باتوں سے بھاگ اور پہلا تموتیس راست بازی، اور دینداری، اس کا 6 ایمان، باب محبت اور اور اس کی 11 آیت سے لے کر صبر اور حلم کا 14 آیت طالب تک ہو، ہم ایمان کلام کی اچھی خدا میں سے کرسی لڑ تلاوت کریں اور گے۔ اور اس میری ہمیشہ کی بھائی زندگی پر قبضہ کر لے سلویسٹر سے جس کے لیے درخواست تو ہے بلایا گیا تھا اور کہ وہ بہت تلاوت میں سے گواہوں رہنمائی کے کرے۔ سامنے اچھا اقرار کیا جی بھائی تھا۔ سلویسٹر۔ میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع کو جس نے پلاطس کے سامنے اچھا اقرار کیا گواہ کر تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ، خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سننے میں خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ برکت ہو، سب کہیں آمین۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سننے میں خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، سب کہیں آمین۔ سو میرے عزیزو، آج ہمارا کلام خدا میں سے جو عنوان ہے کہ مین آف گاڈ، کہ مرد خدا، کہ پاسٹر کو مین آف گاڈ کہا گیا ہے، کہ مرد خدا کہا گیا ہے۔ اور پولس رسول نے بہت ہی اچھی یہ ٹرم اور اصطلاح استعمال کی ہے، اور انگلش میں اسے مین آف گاڈ کہا جاتا ہے، اور لوگ اسے بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے تمام پیجز پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، تمام سوشل میڈیا کے پیجز کے اوپر لوگ پاسٹر اپنے نام کے ساتھ اب جو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مین آف گاڈ، کہ وہ مین آف گاڈ نام سننا پسند کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے میسج کا کنسپٹ جو عنوان ہے وہ مین آف گاڈ کے اوپر ہے، کہ مرد خدا۔ اور یہ ٹرم زیادہ استعمال جو کی گئی ہے وہ پرانے عہد نامہ میں کی گئی ہے، اور صرف یہ ایک بار مرد خدا کا جو ورڈ ہے اور یہ جو ٹرم ہے یہ صرف تموتیس کے لیے عہد نامہ میں استعمال ہوئی ہے، اور ایک اور جگہ پہ استعمال ہوئی، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پرانے عہد نامہ میں بہت سارے لوگوں کے لیے اسے استعمال کیا گیا۔ آپ حوالہ جات نوٹ کرنا چاہتے تو حوالہ جات نوٹ کر لیں۔ استثنا 33 باب اور اس کی پہلی آیت، اسے موسیٰ کے لیے استعمال کیا گیا۔ تواریخ اس کا 23 باب اور اس کی 14 آیت، پھر موسیٰ کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوئی۔ عزرا 3 باب اور اس کی 2 آیت، پھر موسیٰ کے لیے استعمال ہوئی۔ قضات 13 باب اور اس کی 6 آیت میں یہ ایک فرشتے کے لیے مرد خدا کی ٹرم استعمال کی گئی۔ پھر سامل، پہلا سامل اور اس کا 2 باب اور اس کی 27 آیت میں نبی ایلی کے پاس ایک نبی آتا ہے، اس کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوئی کہ مرد خدا۔ اور پھر پہلا سامول اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت یہ خود سامول کے لیے استعمال ہوئی کہ مرد خدا سامول کو بھی کہا گیا۔ اور پہلا سلاطین اس کا 12 باب اور اس کی 22 آیت میں امسیہ بادشاہ کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوئی جو خدا کا پیغام لے کے آیا تھا۔ پھر سلاطین، پہلا سلاطین اس کا 13 باب اور پھر پہلا سلاطین اس کا 17 باب اس کی 18 آیت میں یہ ایلیا کے لیے استعمال کی گئی۔ پھر دوسرا سلاطین اس کے 4 باب میں الیشا کے لیے
کافی دفعہ اس کا ذکر آیا، باقی پھر آن ورڈ بہت دفعہ، اور نہمیہ 12 باب اور اس کی 24 سے 36 آیت تک مرد خدا کا داؤد کے لیے ذکر آیا۔ پھر تواریخ اس کا 25 باب 7 سے 9 آیت تک نبی کے لیے استعمال کی گئی، جو نبی بادشاہ کے پاس آیا تھا۔ اور پھر یرمیہ کے لیے بھی استعمال کی گئی، اور یعنی پرانے عہد نامہ میں اسے کافی دفعہ استعمال کیا گیا کہ مین آف گاڈ، کہ مرد خدا، کہ پرانے عہد نامے نبیوں کو مرد خدا کہا جاتا تھا۔ کہ آج جو پاسٹر اپنے نام کے ساتھ انگلش میں ورڈ لگا لیتے نا، مین آف گاڈ، مین آف گاڈ۔ کچھ دن ہی پہلے ایک پاسٹر سے میری بات ہو رہی تھی ٹیکسٹ میسج پر، انہوں نے آگے سے مجھے یہ ٹیکسٹ میسج کیا کہ آپ مین آف گاڈ ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، مین آف گاڈ۔ تو پھر میں نے اس کی اسٹڈی کی، اس کی سرچ کی، لیکن اس کے دوران میں یہ میسج تیار کر ہی رہا تھا کہ اس پاسٹر نے بھی مجھے مین آف گاڈ کے نام سے بلایا۔ اور مرد خدا کا مطلب ہے ایک شخص جو خدا کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے، کہ وہ شخص جو خدا کی طرف سے چنا گیا، وہ شخص جسے خدا نے چنا، وہ شخص جس کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہے، اور وہ اس میسج کو، اس کلام کو لے کر کلیسیا تک جاتا ہے، اسے مرد خدا کہا گیا ہے بائبل مقدس میں، کہ جسے آج ہم انگلش میں مین آف گاڈ کہتے ہیں، کہ مرد خدا۔ اور آج ہم مرد خدا پر سیکھیں گے کہ مرد خدا کون ہے، اور مرد خدا کو کیسا ہونا چاہیے، اور مرد خدا میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اور مرد خدا کیسا ہوتا ہے۔ اور صرف نئے عہد نامہ میں ایک دفعہ تimotheus کو مرد خدا کہا گیا، کہ جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرم اور یہ اصطلاح کافی دفعہ استعمال کی گئی، بہت دفعہ استعمال کی گئی۔ ہر شخص وہ جس کو خدا نے مقرر کیا، اور ہر وہ شخص جسے خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا، وہ مرد خدا ہوتا ہے۔ کہ ہر وہ شخص جسے خدا نے چنا اور جسے خدا نے مقرر کیا، وہ مرد خدا ہوتا ہے۔ اور وہ مرد خدا ہوتا ہے کہ جو خدا کا کلام کلیسیا تک لے کے جاتا ہے، خدا کا پیغام لے کے جاتا ہے، کہ وہ مرد خدا ہے، کہ اس کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہے، اور اس کے دل و دماغ پر خداوند کے کلام کو کلیسیا تک پہنچانے کا ایک جنون ہوتا ہے، کہ سرگرمی ہوتی ہے، اسے مرد خدا کہا جاتا ہے۔ اور پلوس نے تimotheus کو یہ خط لکھا، اور جب یہ خط لکھا گیا تو تimotheus افسس کی کلیسیا کے بیچ میں تھا، افسس میں تھا تimotheus، اور وہ پہلے وہاں پلوس رسول خدمت کر کے جا چکا تھا آگے۔ تو پھر پلوس رسول نے تimotheus کو یہ خط لکھا کہ آئے مرد خدا، ان باتوں سے بھاگ۔ کن باتوں سے بھاگنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پلوس رسول وہاں رہ کر اس چرچ میں، اس کلیسیا میں خدمت کر چکا تھا، اور وہ جو اس چرچ کے ایلڈر تھے، ڈیکن تھے، انہوں نے اور ہی طرح کی تعلیم کلیسیا میں دینا شروع کر دی تھی، کہ بدعتوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ اور اب جب یہ خط پلوس رسول تimotheus کو لکھتا ہے، تو وہ اسے لکھتا آئے مرد خدا، ان باتوں سے بھاگ۔ ان باتوں سے بھاگنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس چرچ کے ایلڈر تھے، اس چرچ کے کلیسیا کے جو اس وقت بزرگ تھے، وہ اور ہی قسم کی تعلیم دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا پلوس رسول تimotheus کو کہ یہ جو بدعتیں سر اٹھا رہی ہیں، جو مخالف مسیح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو طرح طرح کی تعلیم کلیسیا کو دے رہے ہیں، تجھے ان سب کا مقابلہ کرنا ہے، تجھے ان سب کے لیے تیار ہونا ہے۔ کہ
آئے مرد خدا کہ تو ان باتوں سے بھاگ، تو ان باتوں سے بھاگ۔ اور آج جو پیغام ہے، جو بیٹے بیٹیاں کلیسیا میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں اور یہاں جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں، تو جن کا بہت زیادہ وقت خدمت میں گزر چکا ہے، یہ میسج آج ان کے لیے ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو میسج ہے کہ جو کوائر لیڈر ہیں، جو یوتھ لیڈر ہیں، جو سنڈے اسکول چرچ کے لیڈر ہیں، یہ ان کے لیے بھی میسج ہے کہ مرد خدا کے جن کو خدا چنتا ہے، کہ جو خدمت کرتے ہیں، کہ مین آف گاڈ، جو بہت اپنے نام کے ساتھ شوق سے مین آف گاڈ لگاتے ہیں، پسند کرتے ہیں نا لوگ کہ مینوں مین آف گاڈ کیا جائے۔ اور پاسٹر بھی اس پیغام کو غور سے سنیں، اور یہ پیغام پاسٹر کے لیے بھی ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ مین آف گاڈ لگا لیتے ہیں، ویسے ہی شوق دے نال پاسٹر تو مطلب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں تسی مین آف گاڈ ہو، لیکن کلیسیا میں بھی کچھ لوگ جو اس بات میں وہ جانتے اس بات کو کہ مین آف گاڈ کا مطلب کیا ہے، چلتے چلتے چاہے وہ پاسٹر ہے یا نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے نام کے ساتھ مین آف گاڈ کا نام لگا لیتے ہیں، ورڈ لگا لیتے ہیں۔ لیکن خداوند کا بندہ پالوس رسول تموتھیوس کو یہ خط لکھتا کہ اے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ۔ اور پہلی بات کہ مرد خدا کن چیزوں سے بھاگتا ہے، اور دوسری بات کہ مرد خدا کن چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، اور تیسری بات کہ مرد خدا کن چیزوں کے لیے لڑتا ہے، اور چوتھی اور آخری بات کہ مرد خدا کس کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ تموتھیوس کو جب یہ خداوند کا بندہ پالوس رسول خط لکھتا کہ آئے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ، تو آئے میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کن باتوں سے بھاگنے کے لیے وہ ان کو کہتا ہے۔ اسی باپ کی 6 تموتھیوس 6 باپ اور اس کی 11 آیت کی تلاوت کی جائے، اس کی 11 آیت کی تلاوت۔ جی اے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ اور راست باتی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور علم کا طلب ہو، اور ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا، اور محبت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے، اور مسیح یسوع کو جس سے پلاطوس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا، اور دعا کر کے تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ۔ جی بے الزام رکھ۔ جی کہ مرد خدا کن چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، کہ مرد خدا راست بازی کی طرف بھاگتا ہے، دینداری کی طرف بھاگتا ہے، ایمان کی طرف بھاگتا ہے، محبت، صبر، علم کا طالب ہو۔ کہ راست باز کی مرد خدا کی جو دوڑ ہے وہ کن چیزوں کی طرف ہے؟ مرد خدا کی دوڑ راست بازی کی طرف ہے، دینداری کی طرف، محبت صبر اور علم کا طالب ہونے کے لیے۔ کہ مرد خدا کی جو زندگی کے پاسٹر کی زندگی جو ہے وہ مسلسل ایک دوڑ ہے۔ آج جو کلیسیا میں پاسٹر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے اور چرچز کو پاسٹر نے ٹھنڈا کر دیا ہے، اور مرد خدا کی زندگی سکون کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ مرد خدا کی زندگی جو ہے وہ ہر طرف دوڑ ہے۔ کہ مرد خدا اتنا تیز بھی نہیں دوڑ سکتا کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے پیچھے بھاگ جائے۔
بھاگنا بھی کن چیزوں سے ہے؟ دوسرے نمبر پر جو بات میں نے کی ہے کہ مرد خدا کن چیزوں سے بھاگتا ہے، کہ مرد خدا زر کی دوستی سے بھاگتا ہے، مرد خدا جوانی کی خواہش سے بھاگتا ہے، مرد خدا حرام کاری سے بھاگتا ہے، مرد خدا بدعتیں اور جھگڑوں سے بھاگتا ہے، اور مرد خدا کی جو دوڑ ہے وہ خدا کی طرف راست بازی دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہونے کے لیے ہے۔ لیکن آج مرد خدا کی دوڑ، آج سب لوگ جانتے ہیں کہ مرد خدا آج پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مرد خدا آج مین آف گاڈ ملک پاکستان سے باہر جانے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور مرد خدا بھی ہر وقت یہی ڈھونڈتا رہتا کہ آؤٹ کنٹری کا کوئی ویزا لب ہی جاوے۔ آج مرد خدا کی دوڑ کس کی طرف ہے؟ پیسے کی طرف ہے۔ آج مرد خدا کی دوڑ کس کی طرف ہے؟ بڑی منسٹری کی طرف دوڑ اس کی۔ مرد خدا کی جو دوڑ ہے وہ راست بازی کے لیے دوڑ ہے، ایمان کے لیے دوڑ ہے، دینداری کے لیے دوڑ ہے، محبت، صبر، علم کا طالب ہونے کے لیے دوڑ ہے، اور ایمان کی اچھی کشتی لڑنے کے لیے مرد خدا کی دوڑ ہے۔ مرد خدا کی دوڑ جو ہے اور جو اس میسج میں بھاگنے کا ورڈ آیا ہے وہ ورڈ یہ آیا کہ زر کی دوستی، زر کی دوستی۔ مرد خدا کو زر کی دوستی سے بھاگنا ہے کہ پیسے کی دوستی کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ لیکن آج پاسٹر جو ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پاسٹر آج کلیسیا کی سن رہا ہے اور کلیسیا پاسٹر کی سن رہی ہے، اور آج پاسٹر وہیں پہ کروسٹ کرنے کے لیے چاہتے ہیں، اور پاسٹر انہیں کلیسیا کے گھر میں جاتے ہیں جہاں سے پاسٹر کو اچھا چندہ ملتا ہے، کیونکہ آج پاسٹر چندے کے پیچھے بھاگتے ہیں، خدا کے کلام کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ وہ کلیسیا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، وہ کلیسیا کو انعام دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تو پھر بعد میں جتنا چاہے مذہبی مذہب پہ کھڑا ہو کے وہ شور ڈالیں۔ جب پاسٹر خدا کی نہیں سنتا تو پھر کلیسیا پاسٹر کی نہیں سنتی، کلیسیا پھر پاسٹر کی نہیں سنتی، کیونکہ پاسٹر جو ہے وہ زر کی دوستی کے پیچھے بھاگتا ہے، پاسٹر پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کے تمام پیجز پر آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ پاسٹروں کے انگیسٹ ہر روز کوئی ایک نئی ویڈیو، کوئی ایک نئی کلپ بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور پاسٹروں نے بہت ہی اچھی جگہ ڈھونڈی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ان کو بہت اچھے طریقے سے غریب لوگ مل جاتے ہیں۔ کہ پادری بھی اج کل پٹھیاں تے جا کٹا پاؤنی شروع کیتیاں ہوئیاں انہوں نے پتا کہ پٹھیاں تے جڑے لوگ کام کرتے ہیں وہ قرضے چ ڈبے ہوئے لوگ نے، انہوں دے سر تے بڑا بڑا قرضہ چڑھیا ہوا وا۔ پاسٹر وہاں پہ مرد خدا مین آف گاڈ وہاں پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو بیپٹائز کر کے آتے ہیں، کہ جب کہ وہاں پہ کام کرنے والے مزدور لوگ، کلیسیا جو بے بس جو قرضے کی لعنت کے نیچے دبی ہوئی ہے، وہ پاسٹر کو پہلے سے بتاتے ہیں کہ ہم پہلے سے بیپٹائز ہیں۔ پادری کہندے نے کہ اے بپتسمہ صحیح نہیں ہویا، اسی تانوں اپنی منسٹری دا بپتسمہ دینے ہیں۔ وہ بیپٹائز کری جا رہے، انہاں کولوں او کارڈ لے کر سائڈ تے رکھ دینے، اپنی منسٹری دا کارڈ دے کے بیپٹائز کر کے 4 تصویراں بنا کے گوریاں نو سینڈ کری جا رہے ہیں۔ اور آج جو مرد خدا وہ زر کی دوستی سے نہیں بھاگتا بلکہ زر کی دوستی کے پیچھے بھاگتا ہے، کیونکہ آج جو مرد خدا خدمت کر رہا ہے وہ زر کی دوستی کی خدمت کر رہا ہے، کہ پیسے کی خدمت کر رہا ہے، دولت کی ہوس کی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں جو آج ہم سیکھ رہے خداوند کا بندہ پولس رسول تیموتھیوس کو یہ کہہ رہا ہے کہ زر کی دوستی سے بھاگ، کہ پیسے کی دوستی سے بھاگ، کہ دولت کی خواہش سے بھاگ۔ آج دیکھیے آپ نے مرد خدا کے جو زر کی دوستی سے بھاگتے ہیں، نہیں، مرد خدا آج زر کی دوستی سے نہیں بھاگتے۔ بہت دیر پہلے ہمارے گاؤں میں گیا اور ہمارے گاؤں میں ایک پاسٹر جی آئے تھے، اور وہ پاسٹر جی لاہور سے آئے تھے،
اور وہ پاسٹر جی کافی میری طرح ینگ تھے، اور میں نے جب اپنے گھر والوں کو پوچھا کہ یہ پاسٹر جی کہاں سے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ لاہور سے پاسٹر جی آئے ہیں، بڑے مشہور و معروف پاسٹر ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ پاسٹر تعلیم جو دیتا تھا وہ چندے پر تعلیم دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لاہور میں مجھے تو 1500 2000 روپیہ لوگ چندہ دیتے ہیں، یہاں تو مجھے کوئی چندہ نہیں دیتا۔ لیکن پاسٹر کو چندے پر تعلیم نہیں دینا چاہیے، لیکن پاسٹر کو خدا کے کلام پر تعلیم دینا چاہیے، کہ سر کی دوستی پر تعلیم نہیں، کہ مجھے چندہ نہیں مل رہا، کیونکہ پاسٹر کو فکر ہے، پاسٹر کو یہ فکر نہیں کلیسیا میری بچ رہی ہے کہ نہیں، یہ کلیسیا کھڈے میں گر رہی ہے کہ نہیں، وہ پاسٹر اپنے چندے کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس پاسٹر کے بارے میں بہت مجھے برا بھی سننے کو ملا کہ اس پاسٹر نے بہت لوگوں سے وعدے کیے تھے جو پورے نہیں کر سکا بعد میں، کیونکہ فریب کیے نا لوگوں سے۔ اور لوگ اکثر گھروں میں آتے تھے، پادری صاحب دا فون نہیں آیا، اسی کا پادری صاحب ہن لاہور گئے تو بس لاہور دی ہوا جی ہن گم ہو گئے نے، کیونکہ لوگ اپنے فائدے کے لیے آج پاسٹر مرد خدا کلیسیا کو کسی بھی حد تک لے کے چلے جاتے ہیں، وہ تو پھر بعد جو ڈنڈا لے کے کلیسیا دے پیچھے ہوئے رہندے نے، سدھردی نہیں پئی کلیسیا چ روحانیت نہیں آ رہی، کتوں روحانیت آئے گی کلیسیا دے وچ؟ کہ جب پہلے ان کو تعلیم ہی آپ نے ایسی دی ہے کہ جب پہلے کلیسیا کو آپ لے کے اس سائڈ پہ گئے ہیں، آج پاسٹر جو ہے وہ ہر روز موبائل پر کسی گورے کو، کسی پیلے کو، کسی کالے کو سرچ کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن جو مرد خدا کا مین آف گاڈ کا جو کام ہے وہ خدا کا کلام کو لے کے جانے کا کام ہے۔ مرد خدا 6 مہینے اپنے ملک میں 6 مہینے خیر کنٹری میں نہیں رہ کے آتا، مرد خدا کو جہاں پہ خدا نے چنا ہوتا ہے، جہاں پہ خدا نے مرد خدا کو جو کلیسیا دی ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے دی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل دے مرد خدا مین آف گاڈ ایک دوسرے نو کہہ رہے ہوندے نے پاسٹر بھی چلو پادری صاحب تسی تے باہر چل گئے ہو، ساڈا بھی کتے جہاز دی پہاڑی نو ہاتھ کتے پوا دیو۔ ہسدے ہو تسی گل، تو یہ گلاں سچیاں نے، میں سنیاں پاسٹر دے منہ۔ اور پھر مرد خدا جو سر کی دوستی کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں نے پاسٹر دیکھے کہ ایک بھائی نے پاسٹر جی کو کہا کہ پاسٹر جی میرے لیے دعا کریں، پرے کریں۔ پاسٹر جی نے آگے سے کہا کنے والی کر دیں، اس بھائی نے بھی آگے سے ہنس کے کہہ دیا جی 50 روپے والی کر دیو۔ کہ مرد خدا ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ آج لوگوں نے خدمت کو ہی اپنا پروفیشنل بنا لیا ہے۔ جو مرد خدا ہوتا ہے، پولس رسول نے بہت دفعہ اپنی مثال دی ہے کہ میری مانند بنو، اور پولس رسول اعمال 20 باب میں کہتا ہے کہ میں چاہتا تو تم سے لے سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، اسی طرح میں تمہارے بیچ میں رہا، نہ کہ میں نے اپنا خود گزارا گزر بسر کی، بلکہ جو میرے ساتھ تھے میں نے ان کا بھی گزارا کیا۔ کہ پولس رسول جو ہیں وہ خود محنت کرتے تھے، جو ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے وہ ان کا بھی پیٹ پالتے تھے، اپنا بھی پیٹ پالتے تھے۔ لیکن آج کے مرد خدا کی جو خدمت ہے وہ ان کا پیٹ ہی ان کی خدمت ہے، کیونکہ وہ اپنی پیٹ کی خدمت کرتے ہیں، کہ پہلے پیٹ کو رکھ کے چلتے ہیں۔ اگر آج مرد خدا کو پتہ چل جاتا کہ اس گھر میں 4 نوجوان نشہ کرتے ہیں، یہ گھر پوری غلط ڈائریکشن میں چل رہا ہے، لیکن مرد خدا کو وہاں سے 2000 کا چندہ مل جاتا ہے، 500 کا چندہ مل جاتا ہے، مرد خدا ان کو کبھی بھی سیدھی رستے پہ نہیں چلاتا۔ مرد خدا ان کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں آؤں گا اگر آپ لوگوں نے اس نشے وار چیزوں کا نہیں چھوڑا۔ میں خدا کا کلام اور خدا کی سچائی آپ کو بتاتا ہوں کہ کل اخیر آپ کا برا ہوگا۔ وہ جدوں گھر والے مرد خدا نو کہندے نے کہ بس پادری صاحب دنیا دے نال چلنا پیندا وا، مرد خدا بھی کہہ دیندا ہس کے نال ہی چندہ جدوں دی 500 روپیہ موڑ کے دیندے، جی بالکل جی چلنا پیندا بس جی۔ مین آف گاڈ، آج کے مین آف گاڈ ایسے ہیں، اور آج کے مین آف گاڈ جو ہیں انہوں نے اور یہ کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ آج کے مرد خدا کے آج کے پاسٹر جو ہیں وہ رشتے کرواتے ہیں، شادیاں کرواتے ہیں لوگوں کو۔ وہ اپنی خدمت کے کام کو سائڈ پہ رکھا ہوا ان لوگوں نے، اور انہوں نے شادیاں رشتے کرواتے ہیں۔ اور مجھ سے بھی یہاں پہ بھی لوگ کہتے تھے کہ جب وہ لوگ نئے مجھ سے ملے نا کہ پادری صاحب تو اس سے لوگوں کے گھر آندے جاندے رہندے، وزٹ کرنے لوگ بہت سارے لوگ آپ سے ملتے ہیں، ہمارا بھی کہیں رشتہ ڈھونڈ دے۔ میں نے کہا میں پادری ہاں، کوئی میرج بیورو والا نہیں ہے گا میں،
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। یہ لوگ اور کلیسیا، پاسٹر کلیسیا کی سنتا ہے اور کلیسیا پاسٹر کی سنتی ہے کہ پاسٹر زر کی دوستی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کلیسیا اس بات پر غور ہی نہیں کرتی. اور جب پاسٹر کوئی بڑی کنونشن، کوئی بڑا کروسڈ کرواتا ہے، وہ کہتا ہے کہ باہر سے گورے آنے والے ہیں، باہر سے انگریز آنے والے، آپ کو یہ چیزیں دی جائیں گی، آپ کو واشنگ مشین دی جائے گی، آپ کو چادریں دی جائے گی، آپ کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ وظیفے لگ جائیں گے. کلیسیا بھاگ بھاگ کے جاتی ہے، اور بعد میں جب وہاں سے کچھ نہیں ملتا تو بعد میں کلیسیا سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن کلیسیا ایک بات کی تعریف بہت کرتی ہر جگہ پہ کہ وہاں پہ کھانے کا انتظامات بہت اچھا تھا. اور جب ان سے پوچھ لیتے کہ مین آف گاڈ نے خدا کا کلام جو اس کے پاس تھا وہ آپ کو سنایا، کیا کلام تھا، کیا میسج تھا، کیا کنسیپٹ تھا، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. پادری صاحب یہ تو نہیں ہوں پتا، لیکن کھانے کا بندوبست اتنے بہت اچھا تھا کہ بریانی چل گئی، اتنے کٹے چل گئے. یہ مرد خدا، کیا مین آف گاڈ کی خدمت ایسی ہونی چاہیے؟ کیا مین آف گاڈ ایسا ہونا چاہیے؟ مین آف گاڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مین آف گاڈ کی مسلسل جو زندگی ہے وہ ایک لگاتار دوڑ ہے. مسلسل مین آف گاڈ لگاتار دوڑتا ہے. اور مین آف گاڈ کو کن چیزوں سے دوڑنا چاہیے؟ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 6 باب اس کے 18 آیت میں لکھا ہے حرام کاری سے مین آف گاڈ کو دوڑنا چاہیے. اور پہلا کرنتھیوں اس کے 10 باب میں لکھا کہ بت پرستی سے دوڑنا چاہیے. اور دوسرا تموتھیوس اس کے 2 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا کہ جوانی کی خواہشوں سے دوڑنا چاہیے. لیکن مرد خدا زر کی دوستی کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، لیکن آج کے جو مین آف گاڈ ہے ان کے اور بھی قصے سننے کو ملتے ہیں. پاسٹروں کے اور قصے سننے کو ملتے ہیں کہ یہ 15 مرلے کے پلاٹ کا جو قبضے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس میں فلانے پاسٹر کا بھی ہاتھ، کہ فلانا پادری بھی جگہ دے انوالو سی. کیونکہ پادری صاحب نے بھی وہ کاروبار شروع کیتا نا. اس کاروبار کو کیا کہتے ہیں ہر صاحب؟ جو جگہ کی خرید و فروخت کرتے ہیں. ہاں جی، پاسٹر نے بھی پراپرٹی ڈیلر کا کام شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ مین آف گاڈ ہے نا، انتظار نہیں کر سکتا کہ زر کی دوستی کے پیچھے بھاگتا ہے. مین آف گاڈ مین آف گاڈ زر کی دوستی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن یہ چیزیں سب سے پہلے یہ مت سمجھے کہ مرد خدا ان چیزوں کو چھوڑ کر بہت آگے بھاگ جائے گا. نہیں، مرد خدا آگے کو بھاگے گا اور یہ چیزیں مرد خدا کے پیچھے بھاگیں گی. اور پرانے عہد نامہ میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ بلعام سے لے کر بہت سارے نبیوں نے پیسے کے لیے خدا کے کلام کا سودا کیا، پیسے کے لیے خدا کے کلام کا سودا کیا. اور سینکڑوں ایسی آپ کو پرانے عہد نامہ میں مثالیں ملیں گی. اور حزقیل کے وقت میں کہ لوگ روٹی کے ایک ٹکڑے کی خاطر جھوٹی نبوت کر دیتے تھے. میکا نبی کے دور میں، یرمیہ نبی کے دور میں ایسے بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی. لیکن خداوند کا بندہ پالوس رسول نئے عہد نامہ میں جو تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں، خداوند کا بندہ پالوس رسول جب تعلیم دیتا ہے کہ جھوٹے استادوں پر، جھوٹے استادوں پر. اور نئے عہد نامہ میں جب یہودا اسکریوتی نے 30 سکوں کی حفاظت خداوند یسوع مسیح کو پکڑوا دیا، اس نے کیا کیا؟ اپنے پیٹ کی خدمت کی، اپنے پیٹ کا پہلے سوچا، خدا کا ہی سودا کر دیا. اور یہاں پہ جو روح زمین پر پاسٹر لوگ آج خدمت کر رہے ہیں، مین آف گاڈ، وہ زر کی دوستی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور آج کلیسیا بھی پاسٹروں سے بڑی انسپائر ہو جاتی ہے. بہت جلد کلیسیا پاسٹر سے انسپائر ہو کہتی کہ میں نے پاسٹر جی سے انسپائر ہو کہ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب میں خدمت کروں گا. کیونکہ پادری صاحب 6 مہینے ایک دفعہ باہر چکر لا لیندے نے، وہ کہندے نے کہ باہر جانا پادری بن کے بہت زیادہ ایزی ہے. لیکن نہیں،
اور بھاگنے کا جو ورڈ ہے اس میسج میں کہ زر کی دوستی سے بھاگ، اس کا جو انگلش میں میننگس ورڈ تھا فیوجپٹ، اور فیوجپٹ سے فیوجب ورڈ نکلا۔ فیوجب کا مطلب کیا؟ مفرور، اور وہ شخص مفرور ہوتا ہے کہ جو شخص بھاگا ہو اور کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مفرور ہو گیا، کہ وہ مفرور کہا گیا ہے، جو بھاگنے والے شخص کو مفرور کہا گیا ہے۔ اور جب آپ پرانے عہد نامہ میں پولس رسول کو نئے عہد نامہ جب دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے جھوٹے استادوں پر تعلیم دی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کا سودا کیا اور پیسے کے پیچھے وہ بھاگے، اور مرد خدا کو سر کی دوستی سے بھاگنے کے لیے کہا گیا کہ پیسے کی دوستی سے بھاگے، اور تیموتھیوس کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ تو ان چیزوں سے بھاگ، کہ تو ان چیزوں سے بھاگ۔ اور تسنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 7 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ تسنیکیوں نہیں مل رہا تو رہن دو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ 6 باتیں ہیں کہ جن سے مرد خدا کو بھاگنا ہے۔ پہلی، راست بازی، اور راست بازی کا جو مطلب ہے، راست بازی کا مطلب ہے کہ وہ شخص کہ جس مقصد کے لیے وہ خدا کے حضور میں آیا، اور کیا وہ خدا کے ساتھ راست باز ہے؟ کیا وہ اپنی باتوں پر قائم ہے کہ جو اس نے بہت سارے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا؟ اور دینداری کا مطلب ہے کہ مرد خدا کے جس ماحول میں، جس چرچ میں، جس کلیسیا میں رہتا ہے، کیا اس میں وہ ٹھیک طریقے سے رہ رہا ہے؟ کیا دینداری کا مقصد ہے کہ مرد خدا خوش طبیعت ہے، کلیسیا کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتا؟ کیا مرد خدا بدعتیں تو نہیں پھیلاتا؟ یہ دینداری کا مطلب ہے۔ اور ایمان، کہ مرد خدا نے جس ایمان کے ساتھ خدا کے حضور میں اچھا اقرار کیا تھا کہ مرد خدا اپنے اس ایمان میں کامیاب ہے۔ اور محبت، کہ مرد خدا میں وہ محبت، وہ پیار ہے۔ اور آج کے جو مین آف گاڈ ہیں کہ مرد خدا جب کسی کنونشن پہ چلے جاتے ہیں، جو ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو اس طرح دھکے لگا رہی ہوتی ہے کہ لوگ گر رہے ہوتے ہیں، اور مرد خدا بآسانی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ بتا رہا ہوتا کہ میں ہوں مین آف گاڈ، کہ مرد خدا۔ اور مرد خدا میں صبر ہے۔ کیا مرد خدا آج صبر کرتا ہے؟ مرد خدا تو آج صبر نہیں کرتا، کیونکہ لوکا 16 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہتے میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی بد دیانتدار ہے۔ کہ آج مرد خدا ویٹ نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا۔ مرد خدا آج سر کی دوستی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ مرد خدا آج دیکھتا ہے کہ فلانے پاسٹر کی منسٹری بہت بڑی ہو گئی ہے، کہ مجھے بھی اس لیول تک پہنچنا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ آدمی کچھ نہیں پا سکتا کہ جب تک اسے سامان سے نہ دیا جائے۔ مرد خدا کو بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب خدا نے اسے چنا ہے تو پھر خدا بڑی منسٹری بھی، بڑا چرچ، بڑی کلیسیا بھی اسے دے گا، کیونکہ خداوند نے
فرمایا ہے یوحنا کی انجیل مقدس اس کے 15 باب میں کہ تو نے مجھے نہیں میں نے تجھے چن کر مقرر کیا ہے، اور جب پھل لاؤ تمہارا پھل قائم رہے۔ کہ جب مرد خدا کو خدا نے چنا ہے، کہ جب مرد خدا کو خدا نے کھڑا کیا ہے، تو پھر خدا اسے بڑا چرچ، بڑی کلیسیا بھی دے گا، وہ بڑا عہدہ بھی دے گا، بڑی قدرت، بڑا مسا بھی دے گا۔ کیونکہ پرانے عہد نامہ میں خدا نے جس کو مرد خدا کا عہدہ دیا کہ پاسٹر اور نبی بنایا تو ان کو برکت بھی دی۔ نئے عہد نامہ بھی خدا نے جب اپنے رسولوں کو بھیجا تو ان کو اختیار دے کے بھیجا، اور جب خداوند یسوع مسیح آسمان پہ اٹھائے جا رہے تھے تو پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو کیا کیا؟ اختیار دیا ہے کہ بس جاؤ کے سب قوموں میں منادی کرو، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند نے یہ اختیار ہی تو ان کو دیا کہ جاؤ جہاں بھی دل کرتا جا کے پوری دنیا میں پوری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ آج سے میں یہ تمہیں اختیار دیتا ہوں، یہ اتھارٹی تمہیں دیتا ہوں کہ مرد خدا۔ لیکن آج مرد خدا انتظار ہی تو نہیں کرتا، آج مرد خدا شارٹ کٹ راستہ اپناتا ہے کہ میں شارٹ کٹ راستے میں سے ہو کر گزر جاؤں۔ اور مرد خدا کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے؟ مرد خدا راست بازی کے پیچھے بھاگتا ہے، ایمان کے پیچھے بھاگتا ہے، دینداری کے پیچھے بھاگتا ہے، صبر کے پیچھے بھاگتا ہے، محبت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور ان کا طالب ہوتا ہے۔ اور راست مرد خدا کی جو دوڑ ہے وہ مسلسل یہی دوڑ ہے۔ اور اگر مرد خدا دوڑتا دوڑتا اگر رک جائے کہ پادری خدمت کردہ اگر خدمت دے وچ رک جائے، لیکن جن چیزوں کی طرف وہ بھاگ رہا تھا وہ چیزیں اور بھی اس سے آگے چلے جائیں گی، اور جن چیزوں سے وہ بھاگ رہا ہے، زر کی دوستی سے بھاگ رہا ہے، جوانی کی خواہش سے بھاگ رہا ہے، حرام کاری سے بھاگ رہا ہے، یہ چیزیں آ کے اسے دبوچ لیتی ہیں۔ کیونکہ اگر کسی نے بھاگنا ہے تو بغیر ڈائریکشن کے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اگر ہم یہاں سے باہر بھاگیں گے چرچ سے تو ہمیں کسی نہ کسی ڈائریکشن پہ پہنچیں گے نا، تو بغیر ڈائریکشن کے وہ بھاگ نہیں سکتا، اور جس ڈائریکشن کی طرف بھاگ رہا ہے اگر اس ڈائریکشن سے رک جائے تو پیچھے والی چیزیں اسے دبوچ لیں گی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ مرد خدا ان چیزوں سے اتنا بھاگ جائے گا کہ جن چیزوں کے پیچھے بھاگ ان چیزوں کو اچیو کر لے گا، کہ پا لے گا ان چیزوں کو، یہ بھی نہیں ہے۔ مرد خدا کی دوڑ مسلسل ان کی مرد خدا کی جو زندگی ایک دوڑ ہے کہ مرد خدا کبھی بھی نہیں بیٹھتا، مرد خدا کبھی بھی ٹھنڈا نہیں پڑتا، مرد خدا کی طرف بھاگتا رہتا دن اور رات۔ کیونکہ فلپیوں کے کلیسیا کے نام پولس رسول کا جو خط لکھا گیا اس میں خداوند کا بندہ پولس رسول جو فرماتا ہے غرض یہ نہیں کہ پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑے جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا ہے۔ خداوند کا بندہ پولس رسول یوں فرماتا کہ یہ میرا گمان نہیں کہ پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑے جاتا ہوں کہ جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا ہے، کہ خدا نے مجھے جس مقصد کے لیے، جس خدمت کے لیے مجھے چنا، میں اس کی طرف دوڑتے جاتا ہوں، کہ میں مسلسل دوڑ رہا ہوں۔ اور وہ یہ بھی کہتا کہ میرا یہ گمان نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، کیونکہ مرد خدا جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنی بھی وہ خدمت کر لے، وہ کبھی بھی کامل، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا ایک استاد بن چکا ہوں، تو یا میں نے خدا کو اچیو کر لیا، یا میں نے وہ برکتیں، وہ نعمتوں کو اپنی زندگی میں پا لیا۔ نہیں، مرد خدا کی مسلسل ایک زندگی دوڑ ہے۔ وہ کہتا کہ میں اس نشان کی طرف دوڑے جاتا ہوں کہ جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے اوپر بلایا۔ کہاں اوپر بلایا؟ خدمت کے لیے، اپنے کلام کے لیے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑے جاتا ہوں۔ اور آج مرد خداؤں کی دوڑ کن کی چیزوں کی طرف لگی ہے؟ جسمانی چیزوں کی طرف، جسمانی خواہش کی طرف۔ اور آج مرد خدا کی دوڑ
جوانی کی بہت خواہشوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آج کے مرد خدا میں نے دیکھا کہ جو سیمنرز کر رہے ہوتے ہیں وہ گانوں پہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں. جہاں وہ بائبل کالج میں ابھی ہوتے ہیں ان کے گانوں پہ سٹیٹس لگے میں نے دیکھے. یہ مرد خدا کی دوڑ ہے. یہ مرد خدا مسلسل دوڑ رہا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلانا پاسٹر آیا تھا کہ وہ فلانے کی بیٹی کو بگا کے لے کے چلا گیا. یہ جوانی کی خواہشوں کے پیچھے مرد خدا بھاگتے ہیں. اور بہت سارے مرد خدا سوشل میڈیا پر بہت ساری بہنوں کو مطلب فالو کرتے ہیں, بہنوں نو تعلیم دیندے ہیں, لیکن بہناں بھی بہت زیادہ مرد خداواں دا ساتھ دے رہی ہیں. آج کل میں نے دیکھا کہ جو لیڈی پاسٹر ہیں بنی ہوئی, مبشرہ بنی ہیں, وہ مرد خدا بھی بنی ہوئی, جو وہ بھی کلیسیا کو بہت اچھی تعلیم دے رہی ہیں. وہ کلیسیا کو کیسی تعلیم دیتی ہیں دیکھا ہے آپ نے؟ ان کی سوشل میڈیا پر ڈریسنگ دیکھی ہے آپ نے؟ ان کے بھی گانوں پر ٹک ٹاک بنے ہوتے ہیں. کہ مرد خدا کی جو دوڑ ہے وہ راست بازی کی طرف دوڑ ہے, دینداری کی طرف دوڑ ہے, ایمان, صبر, علم کا طالب ہونے کی طرف دوڑ ہے. مرد خدا کی دوڑ ان کی یہ نہیں ہے. مرد خدا جو ہوتا ہے وہ پیسے کے لیے کبھی خدمت میں نہیں آتا, کسی زمین کے پلاٹس کے لیے کبھی خدمت میں نہیں آتا. مرد خدا اپنی پبلسٹی کے لیے کبھی خدمت میں نہیں آتا. مرد خدا کسی اچھے عہدے کے لیے کبھی خدمت میں نہیں آتا. مرد خدا اس لیے خدمت میں آتا ہے کہ خدا کے کلام کو کلیسیا تک پہنچا دے. تو جو خدا نے اسے پیغام دیا اس پیغام کو جہاں خدا نے کہا وہاں تک ٹرانسفر کر سکے. مرد خدا کی یہ دوڑ ہے. آج کے پاسٹر کیا دوڑ لگا رہے ہیں؟ لگتا تو ہوگا تمہوں بھی پادری صاحب آج سے پادریاں تے توا لا رہے ہیں. میں کسی منسٹری, کسی مشن کے, کسی پاسٹر کے انگیسٹ نہیں ہوں. اور ملک پاکستان میں ہمارے ایسے بھی بہت سارے مشنز, بہت سارے پاسٹرز ہیں کہ جنہوں نے کلیسیا کے لیے بہت اچھے کام کیے, کہ یوتھ ینگ جنریشن کے لیے جنہوں نے بہت اچھے کام کیے, کہ جنہوں نے بائبل اسٹڈی کے کالج بنائے اور کلیسیا کو گھر گھر میں جا کر تعلیم دیتے ہیں, گھر گھر میں جا کے بچوں کو آن لائن پڑھا رہے ہیں. بہت سارے اچھے کام کیے, بہت سارے اچھے خدا کے خادم ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں خود بھی ان کا بہت فین ہوں کہ وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں. لیکن بہت ساری ڈومینیشنز, بہت ساری مشنز, ان کا پرپس ہی بس یہ ہے کہ مرد خدا زر کی دوستی کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں, کہ زر کی دوستی, پیسے کی دوستی. اگر آپ لوگ بھی خدمت میں جب آئیں تو زر کی دوستی سے بچیں. ہاللویا. لیکن مرد خدا کے لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا مقدس متی کی انجیل مقدس میں اس کے 6 باب اور اس کی 33 آیت میں, بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. کہ مرد خدا کو پہلے خداوند کی راست بازی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سب چیزیں بھی اسے مل جائیں گی. اگر آپ بھی آج خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو پہلے خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈیں. پیسے بنگلے کے پیچھے مت بھاگیں. اور برکت جو ہے آپ کے پاس, برکت یہ نہیں کہ آپ کے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, اچھی جاب ہے. نہیں, برکت یہ بھی ہے کہ آپ خوش ہیں اور آپ کے بیوی بچے اچھے ہیں اور آپ کا گھرانہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے, کہ خداوند کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے. یہ بھی خدا کی برکت ہے کہ آپ تندرست ہیں, سلامت ہیں. یہ بھی خدا کی برکت ہے. اور آپ سب لوگ اپنی زندگی پر غور کریں. کیا میں بھی ایک مین آف گاڈ کی طرح زر کی دوستی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ اپنی زندگی میں پہلے خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈے, خداوند کی بلیسنگ کو ڈھونڈے, تو پھر سب یہ چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی. سو میرے عزیزو, آج ہم سب کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم سب کی زندگی مین آف گاڈ کی طرح تو نہیں ہے؟ کیا ہم سر کی دوستی کے پیچھے ہیں؟ کیا ہم جوانی کی خواہش سے بھاگ چکے ہیں؟ کیا ہم بھاگتے بھاگتے کہیں رک تو نہیں گئے؟ کیونکہ رکا ہوا پانی سے اکثر سمیل آتی ہے, چلتے ہوئے پانی سے سمیل نہیں آتی. اگر آپ دعائیں زندگی میں رک چکے ہیں, اگر خدمت کرتے ہو رک چکے ہو, تو آپ کی زندگی سے سمیل آئے گی, بدعتیں اٹھیں گی, طرح طرح کی گھر سے باتیں نکلیں گی. اگر آپ چلتے رہیں گے تو چلتا ہوا پانی کبھی بھی گندا نہیں ہوتا, اور چلتا چلتا آدمی کبھی بھی گرتا نہیں ہے, کبھی بھی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا,
کیونکہ وہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ مسلسل دور میں ہے۔ ہاللویا۔